یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کو شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان اور تفسیر نعیمی سے بہت خوبصورت مدنی پھول بھی۔ تلاوت قرآن مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر رزق الہی کھانے کا بیان ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 168، سورہ مائدہ آیت نمبر 87 اور 88، سورہ اعراف آیت نمبر 32 اور 31، اور سورہ نحل آیت 114 وغیرہ۔ الغرض اس طرح کے بیسیوں مقامات ہیں جہاں رزق الہی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، صرف یہ شرط لگائی گئی ہے کہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، حرام ذریعے سے حاصل کر کے نہ کھاؤ، کھا کر غافل نہ ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اطاعت الہی سے دور نہ کرے، کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، اب آئیے تفسیر نعیمی سے بھی چند پیارے پیارے مدنی پھول سنتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ چونکہ جسمانی غذاؤں سے جسم کی بقا ہے اور روح کا ارتقاء کے حلال غذا سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، جیسے حرام غذا سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے نماز روزوں کی طرح حلال غذا کا بھی حکم دیا کہ فرمایا، اے مسلمانوں، خدا کی محبت اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم لذیذ کھانوں اور اچھی نعمتوں سے ایک دم محروم ہو جاؤ، بلکہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز کی حکمت پیدائش سمجھو، اور تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب جو عطا کرے اسے بخوشی استعمال میں لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے چند فوائد بھی مفتی صاحب نے لکھے جو ہم سے مدنی پھول ہمیں اس آیت کے تحت ملتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی چال درمیانی رکھے، نہ تو لذیذ نعمتوں سے ایک دم پرہیز کرے اور نہ اس کا عادی ہو جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ رب کی نعمتوں کا شکر واجب ہے، اس لیے یہاں کھانے کے ساتھ شکر کا ذکر فرمایا۔ مومن کا کھانا پینا بلکہ ہر دنیاوی کام عبادت ہے، کیونکہ وہ سب رضا الہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف ترک دنیا ہی عبادت ہے، یہ غلطی ہے۔ رازق رب ہی ہے، خواہ کسی ذریعے سے دے، باقی اس کی عطا کے دروازے ہیں، لہٰذا حقیقی شکر رب ہی کا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فقط حلال کمانا اور حلال کھانا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ کی طرف سے ہمیں حلال کھانے کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی روزی کو چیک کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی غذا ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، زاروں کی تار رو رہا تھا، یا رب کہہ کے پکار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تیرا بندہ کیسے رو رو کے تجھے پکار رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کر۔ عرض کی، مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، چونکہ یہ کھاتا حرام ہے، جو لباس پہنتا ہے یہ حرام ہے، اس کی روزی حرام تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے ہم پریشان ہوں، بیمار ہوں، دعائیں کرتے ہوں، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، چیک تو کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری آمدنی حرام ہو، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکری میں، ہمارے آمدنی کے ذرائع میں ہم کو ایسی غلطی کر رہے ہیں جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے۔
ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا آسان سا جواب ارشاد فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، پریشانیاں دور ہوں، برکتیں نازل ہوں، اپنی روزی حلال کی چیک کیجئے، کہیں سے بھی ہم نے حرام نہیں کمانا، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ حلال عطا فرمائے گا، برکت والا عطا فرمائے گا۔ حرام سے توبہ کیجیے، قرآن پاک کے حکم پر میں بھی عمل کرنے کی نیت کروں، آپ بھی سچی پکی نیت کر لیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے تحت چند مدنی پھول سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اللہ کا